ماشاءاللہ بڑے باذوق لوگ، پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے کہ خداوند متعال نے قرآن میں متعدد مقامات پر بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں۔ پڑھتے ہیں نا، یقیناً آپ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اللہ نے بہت ساری قسمیں قرآن کریم میں اٹھائی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس خدا کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بھئی اللہ کو قسم اٹھانے کی، بھئی قسم ہم اٹھاتے ہیں جب بھی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری بات کا اعتبار نہ کرے، اس لیے ہم قسم اٹھا دیتے، شاید اسی لیے ہم قسم اٹھا دیتے۔ لیکن خدا کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت، بولے تو صحیح، نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ کبھی فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اور کبھی فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ جو بیدار بیٹھے جملہ ان کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے سورج کی قسم ہے، سورج کے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے چاند کی قسم ہے جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے میری بات کی میرے ساتھ چلے گا۔ تو رک کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا مجھے سورج کی قسم، سورج کے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے چاند کی قسم ہے کب؟ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر پہنچ گئی تو لطف لیجیے گا کہ اللہ نے یہ مطلقاً نہیں کہا کہ مجھے چاند کی قسم ہے، نا، فرمایا مجھے ہر وقت کے چاند کی قسم نہیں، اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں صاحب ہے کہ یکم سے لے کے، یکم تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کا چاند کبھی سورج کے پیچھے پیچھے نہیں آتا۔ اسی طرح 21 سے لے کے آخر ماہ تک کا چاند کبھی سورج کے پیچھے پیچھے نہیں آتا۔ سورج کے پیچھے پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا کہ چاند طلوع کر آتا ہے۔ تو صاحبان یکم سے لے کے 10 تک کا چاند کبھی سورج کے پیچھے نہیں آتا۔ 21 سے لے کے آخر ماہ تک کا چاند کبھی سورج کے پیچھے نہیں آتا۔ کب کا چاند سورج کے پیچھے آتا ہے؟ 11، 12، 13، 14، 15 کا چاند یہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یعنی ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا کہ چاند طلوع کر جاتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جو چاند کے کمال کی راتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آج پہلے چاند کی قسم نہیں کھاتا، آخری ماہ کے چاند کی قسم نہیں کھاتا، اس وقت کے چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جو چاند کے کمال کی راتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے چاند کی قسم ہے جب سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میں جب بھی قسم اٹھاتا ہوں کسی باکمال کی اٹھاتا ہوں۔ جسے سمجھ آئیے میری بات کی، اگر چاند باکمال نہ ہو وہ لائق قسم نہیں ہے۔ کب قسم اٹھائی؟ جب چاند اپنے پورے عروج پہ ہوتا ہے، پورے کمال پہ ہوتا ہے۔ جملہ دے رہا ہوں جسے سمجھ آئے میرے ساتھ بول پڑنا۔ اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے چاند کی قسم، وہ جب سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت امام نے فرمایا یا علی انا کالشمس وانت کالقمر، میری مثال سورج کی مثال ہے، تیری مثال چاند کی مثال ہے۔ یعنی رسول سمجھانا چاہتے تھے کہ اے علی میں شمس نبوت ہوں، تو قمر ولایت ہے، اسی لیے اپنے غروب ہونے سے پہلے غدیر میں تیرے طلوع ہونے کا اعلان کر کے جاؤ۔ سلامت رہی۔ سلامت رکھے، حضور وقت ہوتا تفصیل میں جاتا۔ اللہ نے قرآن میں متعدد قسمیں اٹھائیں، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم۔ جملہ کہوں اگر میرے ساتھ چل پاؤ، اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو بطول کی شادی کا پیغام لے کے علی کی دہلیز پہ اترا ہے۔ جو مجلس سن کے بول سکتے ہو میرے ساتھ چلیے جسے میری سمجھ آ رہی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
ما ضل صاحبکم وما غویٰ. قبلہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی دقیق بات گفتگو اللہ نے اس آیت میں کی ہے. فرمایا مجھے ستارے کی قسم ہے، شاید جس نے حرکت کی ہے، جو علی کی دہلیز پہ اترا. میرا بیوی نے سمجھا دے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارا یہ رسول نہ تو یہ مجنون ہے نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، نہ اس کے دماغ میں خلل ہے نہ یہ کبھی گمراہ ہوا ہے. ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. جس کی سمجھ میں بات آ رہی کہ بڑی قیمتی بات کی اللہ نے. فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو علی کی دہلیز پہ اترتا ہے. میرا بیوی نے سمجھا دے، تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ رسول نہ تو یہ گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ جو بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. کس کے بارے میں اللہ نے کہا میری وحی سے بولتا ہے؟ اپنے بولو تو صحیح، پریشان بیٹھے ہو بھئی. رسول کے بارے میں کہا ہے نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میرا حبیب جو بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. کہ اب سیرت مصطفیٰ اٹھا کے دیکھنا، رسول پہ گمراہ ہونے کا یا رسول کے دماغ میں خلل ہونے کا الزام اس وقت لگا جب رسول نے علی کے فضائل سنائے. مرضی ہے آپ کی، بولو یا نہ بولو یار، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. رسول پہ گمراہ ہونے کا الزام یا رسول کے دماغ میں خلل ہونے کا الزام تب لگا جب رسول نے علی کے فضائل سنائے. تو صاحبہ اس لیے اللہ نے قرآن میں گارنٹی دے دی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا بیوی نے کہہ دے مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو علی کی دہلیز پہ اترا ہے، تمہارا یہ صاحب نہ اس کے دماغ میں خلل ہے نہ اس کے دماغ میں کوئی پریشانی کی بات ہے، نہ ہذیان ہے، نہ یہ گمراہ ہے. یہ جو بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. گویا اللہ نے سمجھا دیا، دنیا والوں یاد رکھنا، میرا حبیب جب بھی علی کے فضائل بیان کرے گا اپنی مرضی سے نہیں سنائے گا، میری وحی سے سنائے. حضور دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک نعرہ سنائیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے. میری بات پہنچ رہی ہے صاحبہ؟ قبلہ جو بات میں کر رہا تھا کہ اللہ نے متعدد قسمیں اٹھائی، قرآن میں متعدد قسمیں اٹھائی. کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی ستارے کی قسم، کبھی فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے وقت فجر کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم. اور کبھی فرمایا توجہ چاہ رہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اس بلد امین مکہ کی قسم. توجہ چاہ رہا طور سینا کی قسم. اور حضور ایک عجیب بات آ گئی ہے زبان پہ، سنتے جائیے. اللہ نے فرمایا مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم. اور میرا حبیب نے بتا دے میں نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں میرا گھر ہے، اس میں بیت اللہ ہے، اس میں کعبہ ہے، اس میں قبلہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں لوگ حج کرنے آئیں گے. اللہ پروردگارہ کیوں اٹھائی؟ فرمایا میرے حبیب نے بتا دے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکہ اس لیے لائق قسم نہیں کہ اس میں کعبہ ہے، بلکہ اس لیے لائق قسم بنا اس کی گلیوں میں تو چلتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی گلیوں میں تو چلتا ہے. اور صرف تو نہیں، ووالد وما ولد، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے جو تیرے ساتھ مل کے اس کی گلیوں میں چلے. یہ لائق قسم بنا.